درکاروں کا صدقہ کھانا، بزرگوں کی چوکھٹیں چومنا، وہاں پھول کھانا، چادر چڑھانا، وہاں پر عرس شریف کی تقاریب میں شرکت کرنا، صندل کو لے آنا، خدا کی قسم یہی دین ہے۔ پولیس کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، بول سکتے نا، چلیے چلنے دیجئے پھر۔ میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن۔ ہم سے زیادہ رسول کو ماننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا تم کیوں جاؤ گے؟ سب سے زیادہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ اچھا یہ کیسے پتا چلے گا تم سب سے زیادہ نبی کو مانتے ہو؟ دیکھ لو 12 تاریخ آئے گی ربیع الاول کی، ہم ڈیگ بجائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، گانے بجائیں گے اور نبی کے کا برتھ ڈے منائیں گے، جلوس نکالیں گے۔ پلاسٹک کا ہے اسی میں اور باقاعدہ اب تو کیک بھی کاٹا جانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ۔ باقاعدہ اب کیک کاٹا جاتا ہے، 40 کلو کا کیک، میری زبان سے مت کہلواؤ، کہاں کاٹا گیا، کس جگہ کاٹا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارا بیٹا 5 سال کا برتھ ڈے بنا رہے ہو، 6 سال کا ہوا برتھ ڈے بنا رہے ہو، 7 سال کا ہوا برتھ ڈے بنا رہے ہو، سال بڑھتی جاتی ہے برتھ ڈے ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ بیٹا 60 سال کا ہو جاتا ہے، خود بناتا ہے وہ اپنا، آج میرا برتھ ڈے ہے 60 سال کا۔ اللہ کے رسول کا ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو تو نبی کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ 1437 38۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم کی عمر اس وقت 1500 سال ہے؟ نبی کی عمر آپ 63 ہی مانتے ہیں، ہر سال برتھ ڈے بھی مناتے ہیں۔ یہ کیسا برتھ ڈے ہے؟ ہر سال برتھ ڈے بن رہا ہے، ہر سال کیک کٹ رہا ہے، ہر سال میلاد ہو رہا ہے، اور نبی کی عمر وہی 63 کی 63 ہی ہے، 64 ہوتی نہیں، 65 ہوتی نہیں۔ مجھے ذرا کو حرج نہیں تھا، لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت، عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو، سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے، اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں۔ ابوبکر صدیق سسر ہے، چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکے۔ عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی، اور زبردست خلافت، یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا، بارڈرز پہ تھی سب جنگیں، مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی، اپنے عروج پر تھی،
تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سکون بھرے علاقے. اچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ کم و بیش 10 سے 12 سال آپ نے خلافت کی، آپ تو دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول محبت رسول نہیں تھا ان کو؟ اچھا اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بھائی بھی ہے رشتے میں، آپ کے داماد بھی ہے، اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر، انہوں نے کیوں نہیں منایا میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی. ارے چلیے اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد جیے، کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم و بیش 240 ہجری میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی، مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے. وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا. ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیے جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا، کیا کیا؟ نہیں کیا نا ہم نے. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر، اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں، وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے دیکھیں گے، کریں گے، ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائے گا، یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا. تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا؟ کسی بھی درجے میں، میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں، کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ اس صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے. ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں. صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا. پھر اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے، ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے، ان کی سنتیں تو یہاں موجود ہے. یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں نا، ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں. تو ابو لہب کی سنت دن خوب جشن منا لے، جہنم میں جائیں گے، ایک دن بچ جائیں گے بس. اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے پتہ ہی چل رہا کہ عید، اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن، ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملیں گا. پھر ہم یہ چاہ رہے کہ ایک دن کا رفاقہ، ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ. تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن صدقہ اور خیرات کیا جائے. بھائی کہاں سے کہاں بات ملا رہے ہو لا کر؟ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں. کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا؟ تو صحابہ کی زندگی کٹر ہے، برابر لا کر انسان کو ٹریک پہ کھڑے کر دے. تو کوئی یہ محبت رسول کی علامت نہیں، کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں، کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں، کسی مسلک سے اس کا وجود نہیں، کسی نے نہیں کیا. بھائی کہاں سے شروع ہوا؟ تو یاد رکھیے یہ عید میلاد. یارو مسلمانوں تم سدھر جاؤ تو کائنات سدھر جائے. افسوس تمہارے اوپر ہے، تمہارے مولویوں پر، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو چند حلوے اور ماٹھے کے لیے پورے دین کا سودا کرتے ہیں. سعودی عرب کو بھی نہ چھوڑا اور کہا سعودی عرب نے بھی جشن عید میلاد النبی بنا. ہم نے جب تاریخ دیکھی، ہم نے تاریخ دیکھی، دیکھیں گیم دیکھیں، اتفاق سے وہ تاریخ 30 دسمبر کو آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ سعودی عرب میں 12 ربیع الاول جمعرات کو آ رہا ہے. کون سے تاریخ کو آ رہا ہے؟ جمعرات کو. جمعرات کو تو یہاں پڑھائی ہے، اب دیکھ لینا چھٹی ہے کہ کیا ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں کب آ رہا ہے؟ 12 ربیع الاول 30 دسمبر کو آ رہا ہے. اب جمعے کو تو یہاں رہتی ہے چھٹی. یہ بغلیں بجا کے کہیں گے ہاں دیکھو سعودی عرب میں بھی عید میلاد النبی کی چھٹی ہوگی. ارے ظالموں، جب تم حق باتیں تسلیم نہیں کرتے تو جھوٹ بول کر کے اسے کیوں تسلیم کرتے ہو؟ سعودی عرب تمہیں بہترین عقیدہ، بہترین توحید، بہترین سنت، بہترین کتابیں، قرآن و سنت میں مبنی فتاوے مسائل تمہیں ہینڈ اوور کرتا دیتا ہے.
तुम कहते हो ये वहाबी 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 की है, हम इसको नहीं मानते। अब झूठ बोलकर अपने लोगों को मुतमईन कर रहे हो। तुम्हें कुरान की दलीलें न मिली, हदीस की दलीलें न मिली और कहीं से तुम महरूम हो गए, तो अब डायरेक्ट तुमने उल्टा हमला कर दिया कि चलो वहाबी भी ईद मिलादुन नबी मनाने लगे। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो अपने नबी की वफात पर दिलफगार हैं, हम तो अपने नबी की मौत पर, हम तो हमारे नबी ने शोक मनाने का हुक्म दिया होता तो यकीनन हम शोक मना, लेकिन तुम कैसे छोड़ दिले, तुम जैसे बदमाश, तुमने नबी की मौत पर तुम जश्न मना रहे हो, ईद मना रहे हो और खुशियां मना रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। एक जमाना था लोग इसे 12 वफात कहते थे। क्या कहते थे? 12 वफात। लेकिन ये नए नए मदारी आए, नए नए शिकारी आए, जाल नया नया लाए इन्होंने, शिकारी चेहरे बदल दिए, लेकिन शिकारियों को पकड़ने के लिए इन्होंने कहा वफात पर हलवे माधे ढकेलेंगे तो दुनिया थूकेगी। कहा इसको वफात को खुशियों पे बदल दो, जश्न पे बदल दो। तो अब जश्न ईद मिलादुन नबी मना अल्लाह या आमदे मुस्तफा बहार मनाई जा रही। टेलीविजनों पर गवर्नमेंट के कितने पैसे, गैर बेचारों के, अवाम के पैसे, गवर्नमेंट के अपने बाप के नहीं होते, अवाम के होते हैं, टेलीविजनों पर इस पर खर्च किए जाते हैं। कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग नंगे हैं, कितने लोगों को रोटियां जो है नसीब नहीं है। हमारे मुल्कों में कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन ये गुर्बत, अल्लाह करे ऐसी गरीबी सबको मिले। ये मालदारी, ये पैसे लुटाए जा रहे कव्वालों पर, ढोल ताशे लंगड़े भिगड़े औरतें बेनकाब होकर जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूस निकाला जा रहा है। अरबियों का लिबास पहना करके उल्लू बना रहे हैं, अरबियों का लिबास पहनाया गया, ऊंट जारी करते और सड़कें जाम, छुट्टी, ये अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कहर है। ऐसे में तुम्हें अजाब ना है अल्लाह का, तुम्हारे ऊपर गैर मुस्लिमों के जूते ना पड़े, तुम्हारे ऊपर दुनिया थूके ना, तुम्हें जलील और रुसवा न करे, तो तुम्हें कौन अपने सरों में बिठाएगा। इन्नमल इज्जत वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, अल्लाह उसके रसूल के लिए इज्जत है और जो अल्लाह रसूल के फॉलोअर हैं उनके ऊपर इज्जत है। जो जलील करने वाले हैं उनके लिए कभी इज्जत नहीं है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.